اور اگر آپ کا موڈ بن جائے تو اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر شیئر کیا کریں کہ آؤ دنیا والے، آپ تو ہمارے اوپر تانے لگاتے ہیں کہ صحابہ کو ہم برا بھلا کہتے ہیں، نہ یہ غلط ہے، یہ تہمت ہے، ہم میں سے کوئی آدمی صحابی کا دشمن نہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں دین کے بقا میں بچانے میں جو قربانیاں آل رسول کی ہیں ذرا صحابہ کی بھی دکھا دیں، یوں کہہ دیں جس طرح ابو طالب کی پوتیاں رل گئیں، کسی صحابی کے بیٹے نہیں رلے۔ وہ جنگل دیکھ، وہ بیابان دیکھ، وہ سارے یہ منظر آپ نے سنے، ذرا آپ دیکھیں گے اور پھر بتائیں گے۔ ممکن ہے تقریر کرنے کا اثر ادھر نہ ہو، لیکن مصائب کی 2 سطریں اگر آپ نے وہاں سنا دیں، میرا خیال ہے، پتہ نہیں وہ خیال کس حد تک آپ تصدیق کریں گے، ممکن ہے اس کے دل پہ جو زنگ لگ گیا ہے وہ زنگ دھل جائے۔ صرف اتنا پوچھ لے کہ مسلم کے 2 بیٹوں کا کیا قصور تھا، جو نہر فرات کے کنارے بلکہ عید والے دن دروغہ زندان میں حکم ابن زیاد سے زندان میں ڈال دیے گئے، دروغہ زندان کا اپنے بچوں کو لے کر گھومتا رہا، عید کا دن خوشیاں مناتا رہا۔ مسلم کے یتیموں کو جو گرم پانی اور جو کی روٹیاں ملتی تھیں عید کے دن وہ بھی نہ ملیں۔ سویا بی بی کی زیارت ہوئی دروغہ زندان کا، میرے بچے تو زندان میں پیاسے ہیں، پہنچا پوری ڈیٹیل آپ کے سامنے ہے، پہنچا کس حال میں اور پھر جب بچوں نے تعارف کرایا، لکھنے والوں نے کتابوں میں درج کیا ہے کہ زندان کے دروازے کھول دیے، قادسیہ کی طرف یہ بچے چلے، لیکن دشمن زمانہ دن کو سفر نہیں کر سکتے تھے، درختوں کے جھنڈ میں چھپ جاتے، رات کو سفر کرتے۔ تقدیر لے یہ حارث کے گھر کے قریب پانی کا چشمہ اور وہ درخت لے کر جب آئی ہے نا نوکرانی، اب رات کو سو گئے۔ حارث پہنچا، زوجہ سے کہتا ہے دن بھر میں مسلم کے یتیموں کو تلاش کرتا رہا، نہ ملے۔ دیکھ کر کہتی ہے ظالم ذرا اولاد رسول پہ رحم کھا۔ لیکن اس وقت بچے جو ہیں عالم خواب میں بابا کو دیکھا، اس وقت دیکھا رسول اعظم تشریف لے آئے ہیں، مسلم ساتھ ہیں، فرمایا مسلم آپ تو چلے آئے ہیں اپنے بچوں کو دشمنوں میں چھوڑ کر، بابا بابا کر کے اٹھ بیٹھے۔ رونے کی آواز اس ملعون حارث نے سنی، عزادارو تالا توڑا، آ کر اندھیرے میں ہاتھ مارتا ہوا بچوں کے سر پہ ہاتھ ڈالا۔ میں کیسے پڑھوں نرم دل مومنو، اور ظالم نے شہزادوں کے زلفوں میں ہاتھ ڈالا، جیسے ہاتھ بلند ہوتا گیا بچوں کے قدم زمین سے اکھڑتے گئے۔ عزادارو اس وقت ایک ستون کے ساتھ باندھ دیا، چھوٹی اولاد والے ساری رات بندھے رہے یتیمان مسلم۔ صبح اس نے اپنے غلام کو حکم دیا، اس نے نہر میں چھلانگ لگا دی، پھر اپنے بیٹے سے کہا، وہ بھی فرار کر کے چلا گیا۔ اب ان بچوں کے ہاتھ باندھے ہیں اور لے کر فرات کی طرف چلا۔ عزادارو اس کی بچی کہتی ہے، او دنیا والے ہمارے مہمان مارے جا رہے ہیں، کوئی چھڑانے والا ہے تو چھڑا دے۔ وہ عزادارو پہنچا ہے فرات کے کنارے، اور پھر آخر میں بچے کہتے ہیں ظالم ہمیں بیچ دے، انعام اتنا ملے گا، ابن زیاد سے زیادہ قیمت مل جائے گی۔ نہیں مانا، ہمیں پہنچا دے اپنے ہمارے والدین کے پاس، جتنا تو چاہے گا مل جائے گا۔ نہ، اچھا 2 رکعت نماز پڑھنے دے۔ دیکھو موت سر پہ ہے لیکن نماز یاد ہے آل رسول کے گھرانے کے ان چھوٹے بچوں، ایک کی عمر 5 سال، ایک کی عمر 7 سال، ایک کا نام محمد، دوسرے کا نام ابراہیم۔ اس ظالم نے تلوار نکالی، بڑے کو مارنا چاہتا ہے، چھوٹا کہتا ہے پہلے مجھے مار، چھوٹے کو مارنا چاہتا ہے، بڑا کہتا ہے نہیں ماں نے پارتے دی تھی، پہلے مجھے مار۔ عزادارو اس نے
اب بڑے شہزادے کو قتل کیا، لاش پانی میں ڈالی، اور چھوٹا شہزادہ سر کے ساتھ لپٹ گیا۔ عزادارو دیکھ کر کہتا ہے بھائیا رک جا، پانی پہ اکٹھے آئے تھے اکٹھے چلیں گے۔ پانی پہ لاش رکی، اس نے چھوٹے شہزادے کو قتل کیا۔ عزادارو یہ لاش بھی پانی میں ڈالی، اور عزادارو دونوں لاشیں مل گئی، اور سر لے کر گیا ہے ابن زیاد کے پاس۔ مختصر ایک جملہ وہاں سے پڑھ دو، جتنا ظالم تھا ایک دفعہ اٹھا بھی اور بیٹھا بھی۔ یہ رخساروں پہ داغ کیسے؟ کہتا ہے مٹی پہ سوتے رہے، یہ داغ مٹی کے ہیں، شہید زندہ ہوتے ہیں۔ کٹے ہوئے گلے سے آواز آئی، گھر میں باندھ کر مارتا رہا، یہ مہمان نوازی کا حق ادا کرتا رہا، یہ اجر رسالت گویا ادا کرتا رہا۔ عزادارو ابن زیاد کہتا ہے کوئی ہے مومن جو اٹھے اور جا کر اس کو قتل کر دے، یہ ملعون بھی واصل جہنم ہوا۔ عزادارو آخری جملوں پہ پہنچا، اور جیسے یہ لاشیں تیرتی ہوئی ایک ہاری کے کھیت میں پہنچی، اس وقت کیا دیکھا اس کسان نے کہ ایک کالے برقے والی بی بی ہے جو لاشوں کو پکڑنا چاہتی ہے، کبھی دائیں آتی ہے کبھی بائیں۔ یہ کسان آگے بڑھ کر کہتا ہے بی بی آپ کون ہیں؟ کہا میرے یہ یتیم، ان کو پکڑ کے دفن کر لے، میں محمد کی بیٹی زہرا قیامت کے دن تیری شفاعت کروں۔